الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا صدق الله العظيم. معزز حاضرین، ماقبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا کہ منکرین کی طرف سے جو یہ باتیں تھیں کہ اگر ہمیں عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی تو ہمارے معبود ہمیں ان سے بچا لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب دیا، نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تو ہرگز ہو نہیں سکتا. جن کو یہ اپنا معبود مانتے ہیں وہ نہ کسی نفع اور نقصان کا اختیار ہے، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، دیکھیے اس جگہ پہنچ کر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ منکرین سے بات منوانی کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ان کے مطالبات پورے کر دیے جائیں اور ان کی جو فرمائشی معجزات تھے ان کو دکھا دیے جائیں تو حسب وعدہ ایمان لے کر آ جائیں گے. اس لیے کہ کفار کے مطالبات بھی تھے کہ صفا پہاڑی سونے کی بنا دی جائے، مکہ کے آس پاس سے پہاڑ ہٹا کر اور قابل کاشت زمین بنا دی جائے. ماقبل کی آیات میں یہ اس طرح کے مطالبات کا ذکر کیا گیا ان کا، اور یہ مطالبات پورے کرنا اللہ رب العزت والجلال کو کوئی مشکل بھی نہیں تھا. پھر یہ آسان سا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فرمائشی معجزات دکھلا دیتے تو ایمان میں داخل ہو جاتے. جواباً اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہم نے فرمائشی نشانیاں بھیجنا اسی لیے بند کیا ہے کہ اگلوں نے ان کو جھٹلایا. یعنی جو گزشتہ اقوام تھیں ان کو ان کے فرمائشی معجزات دکھائے گئے مگر وہ ایمان نہ لائے. کیا دکھائے گئے؟ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ثمود کو ہم نے آنکھیں کھولنے والی اونٹنی دی تھی مگر اس کے ذریعے انہوں نے اپنا نقصان کیا. ثمود حضرت صالح علیہ السلام جو نبی بن کر آئے تھے قوم ثمود کی جانب، ان سے یہ معجزہ طلب کیا تھا کہ فلاں پہاڑی کی چٹان سے اونٹنی نکالیے، ہم آپ کو نبی تسلیم کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نکال دی جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، ان کا فرمائشی معجزہ تھا، مگر پھر بھی ایمان نہیں لائے، الٹے ظلم پر کمر بستہ ہو گئے اور اونٹنی کو ختم کر ڈالا. تو اللہ رب العزت والجلال نے سب کو ہلاک کر دیا. اس مثال سے اور اسی طرح دیگر بہت سی مثالوں سے یہ بات ثابت ہے کہ فرمائشی معجزات دکھانے کا حاصل کچھ نہیں، بس اگر مکہ والوں کی مطالبات پورے کر دیے جائیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فرمائشی معجزات نہیں اتارے. تو پھر یہ سوال ہوگا کہ اگر بات ایسی ہے تو ماقبل کی اور گزشتہ اقوام کی فرمائشیں کیوں پوری کی گئی، ان کے فرمائشی معجزات اتارے گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو جو معجزات دیے گئے اور معجزات اتارے گئے، فرمائشی معجزات دکھائے گئے، وہ صرف تخویف کے لیے تھے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے
دکھائے گئے تھے تاکہ ایک نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو اس آیت میں ذکر فرماتے ہیں، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم آیتیں نشانیاں صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، یعنی فرمائشی معجزات دکھانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت قاہرہ سے ڈریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ڈریں اور اللہ کی طرف جھکیں، اور ایسی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما چکے ہیں۔ یعنی اب اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے یقیناً لوگوں کو گھیر رکھا ہے، علم سے بھی اور قدرت سے بھی۔ سورہ بروج میں اس کا مضمون ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ، یعنی کافر جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ تو کیا یہ ارشاد انذار و تخویف کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ یہ نہیں ہے کہ فرمائشی معجزات ہی دکھلائے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت سارے اس طرح کے مضامین ان کے لیے اتارے کہ جو ان کے تخویف کے لیے انذار کے لیے کافی تھے۔ اور اگر فرمائشی نشانیاں دکھانے ہی پر اصرار ہے کہ کفار مکہ کے فرمائشی معجزات دکھلائے جائیں، تو کفار مکہ کو 2 فرمائشی معجزے ان کی فرمائش سے پہلے ہی دکھائے جا چکے ہیں، یعنی جس کی وہ فرمائش کر رہے ہیں معجزے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلے ہی دکھلا چکے ہیں۔ ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں کیا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور ہم نے آپ علیہ السلام کو شب معراج میں جو مشاہدہ کرایا تھا وہ لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے تھا، اور وہ درخت بھی جس کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے۔ ان دونوں معجزات کی تفصیل آپ سمجھیے۔ کفار مطالبہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں چڑھ کر کچھ دکھائیں، اور آسمان میں چڑھیں تو ہم سمجھیں گے پکے نبی ہیں، سچے نبی ہیں۔ او ترقى في السماء، مگر وہ نہیں جانتے کہ یہ معجزہ تو ان کو ان کی فرمائش سے پہلے ہی دکھایا جا چکا ہے۔ شب معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور عجائبات قدرت کا مشاہدہ کرایا گیا، مگر اس مشاہدے سے منکرین کو کیا حاصل ہوا؟ انہوں نے اس مشاہدے کو مذاق کا موضوع بنا لیا اور نبی پر جھوٹے اور جنونی اور دیوانے پن کی انہوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ جب نبی علیہ السلام معراج سے واپس آئے، حالات بتائے تو لوگوں نے جھٹلایا اور طرح طرح کے الزامات لگائے۔ دوسرا، مشرکین کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ آپ آسمان میں سے لکھی ہوئی کتاب لے آئیں، کوئی ہدایت نامہ لائیں، کوئی قانون لائیں ہمارے لیے جسے ہم خود پڑھیں۔ حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، اور ظاہر ہے کہ نبی آسمان سے جو کتاب لائے گا اس میں آسمانی خبریں ہوں گی، تو کیا یہ لوگ اس کو مان لیں گے؟ دیکھیے اس قرآن میں ایک نہایت اور ایسا ناپسندیدہ درخت زقوم کی خبر دی گئی ہے اس قرآن کریم میں، جو دوزخ کی تہ میں پیدا ہوگا اور دوزخی اس کو کھائیں گے بھی۔ تو اس خبر کو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی قرآن کے حوالے سے، تو مکے والوں نے کس طرح اس خبر کو لیا؟ ابو جہل نے کہا لو بھائی، بھڑکتی آگ میں بھرا درخت، عجیب بات ہے۔ دوسرا کہنے لگا زقوم، ایک کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں، یہ کیا زقوم جہنم کا درخت بتلاتے ہیں۔ تیسرے نے دعا کری الہی ہمارے گھروں کو زقوم سے بھر دیں۔ اس طرح انہوں نے مذاق بنایا۔ نبی علیہ السلام معراج میں گئے، اس کو مذاق بنایا۔ پھر ایک دوسرا ان کا مطالبہ تھا کہ کوئی ہمارے لیے ایسی کتاب لائیں جس کو ہم خود پڑھیں، اس میں ہمارے لیے کوئی قانون ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خبر دی کہ زقوم قرآن کے حوالے سے، اس کا انہوں نے انکار کیا، جھٹلایا۔ غرض یہ ہے کہ کس امید پر مشرکین کے مطالبات پورے کیے جائیں، اور جہاں تک تخویف اور انذار کا تعلق ہے، ڈرانے کا تعلق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس مصلحت مسلسل آیات و نشانات ان کو دکھاتے رہے، سمجھاتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو انکار کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا آخر میں کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم ان کو ڈراتے رہے ہیں، مگر ہم ان کو ڈراتے رہے مگر اسی طرح ڈرانا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتا رہا، یعنی نہ کوئی نصیحت کارگر ہوئی ہے اور نہ کوئی نشانی،
دن بدن ان کی سرکشی کا پارا چڑھتا ہی چلا جاتا تھا، اور وہ ہمیشہ اس میں اور مبتلا ہوتے رہتے تھے کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب نشانات ان کے لیے ذکر فرمائے، لیکن پھر بھی انکار پر تلے رہے۔ آخر میں بات یہ عرض کی جاتی ہے کہ جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو نصیحت سر پر سے گزر جاتی ہے عزیزوں، اور جب آنکھ اندھی ہو جاتی ہے تو نشانی بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ اور ترجمہ سنیے، وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہم کو خاص فرمائشی معجزات کے بھیجنے سے یہی امر مانے ہوا کہ پہلے لوگ ان کی تکذیب کر چکے ہیں، اس وجہ سے ہم نے ان کی فرمائشی معجزات نہیں اتارے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، مثال، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو کہ ایک نصیحت کا ذریعہ تھی، سو ان لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، سوال کرنے لگے کہ پہلی قوموں کی فرمائشی معجزات کیوں اتارے گئے؟ تو جواب، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، تو ہم ایسے معجزات کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیوں نہیں بھیجے گئے؟ کفار مکہ کے لیے۔ تو سنیے، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور آپ وہ وقت یاد کر لیجیے ہم نے بھیجے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرمائشی معجزات اتارے بھی ان کے مطالبات کے مطابق۔ آپ وہ وقت یاد کر لیجیے جب کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا رب اپنے علم سے تمام لوگوں کو محیط ہو رہا ہے۔ یعنی ہم نے جو واقعی معراج میں بحالت بیداری نبی علیہ السلام کو مشاہدات کرائے اور دکھلائے، اور جس درخت کی قرآن میں مذمت کی گئی وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، تو ان دونوں چیزوں کو ان لوگوں کے لیے اور گمراہی کا سبب بن گیا، اور ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں، وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان کی بڑی سرکشی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور وہ بات کو مانتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔